السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل آپ کی شب بیداری قبول کرے۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھی، درمیان میں اگر سو گیا تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حصہ رکھا ہے کہ عشاء پڑھنے والا اور فجر پڑھنے والا اس کے درمیان میں جس وقت میں وہ سو گیا وہ بھی اس کا شب بیداری میں شمار ہوگا۔ تو آپ سب کو شب بیداری مبارک ہو۔ جو اذکار کیے، صلاۃ السلام پڑھا، نوافل پڑھے، درود شریف پڑھا، تلاوت مبارکہ کی، اللہ سارے حسنات قبول فرمائے۔ ماہ و سال کا تعلق عصر سے ہے، وقت سے ہے، زمان سے ہے، پھر اوپر جا کے دہر سے ہے، پھر اوپر جا کے اکنون سے ہے۔ میرے کریم رب کا نظام ہے، کریم رب کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر محکم ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ وہ کریم عالم بالا میں خطیرۃ القدس میں امور کی تدبیر فرماتا ہے، پھر نیچے کی طرف وہ تمام امور تکوینی طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ لا غالب الا اللہ، اللہ غالب ہے، اللہ مؤثر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مقتدر ہے جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی ہے۔ دن اور رات اصولی طور پر ایک ہیں۔ کائنات میں زمان کی تقسیم پر بھی اگر غور کرو، مکان کی تقسیم پر بھی اگر غور کرو، کن کی وسعتوں پر غور کرو، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تبسیط پر غور کرو، پھر رتق کی تقسیم پر اور اس کے تنوع پر غور کرو۔ ان چیزوں کو جس وقت بندہ رجعت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو تمام چیزیں وحدت کی طرف پلٹتی ہیں۔ سو اہل قلب کا یہ نعرہ بڑا ہی جان گزیں ہے اور بڑا ہی پیارا ہے اور بڑا ہی حقیقی ہے۔ لا موجود الا اللہ، صرف میرا رب موجود ہے، باقی تو اعتبار ہے۔ کریم رب نے قرآن عظیم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ، رات ہماری نشانیوں میں سے ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، جس کے وجود سے ہم دن کا انسلاخ کرتے ہیں۔ رات کو اللہ نے آیت کہا ہے، اور پھر وہ راتیں جو فضیلت والی ہیں وہ آیت ہونے کے کس مقام پر مقاومت فرمائیں گی یہ تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ رب جلیل نے لیلۃ القدر کو جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 27ویں کی رات ہے۔ شب معراج اس طرح، اور یہ لیلۃ البرآت، لیلۃ النجات، لیلۃ التوبہ، لیلۃ المبارک، اور بھی نام ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس کی خاص فضیلت ہے۔ جس طرح شب معراج کی فضیلت ہے، تشخص ہے، تخصص ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، تخصص ہے، تشخص ہے۔ یاد رہے کہ لیلۃ القدر اور ہے، لیلۃ المبارکہ اور ہے۔ لیلۃ المبارکہ کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق من کل امر حکیم۔
یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حکمت کے ساتھ جن امور کو فیصلہ فرمایا ہے، طے فرمایا ہے، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، ان کا نفوذ ہوتا ہے۔ یہ قرآن عظیم میں اس رات کی غایت بیان ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس رات میں خصوصی اہتمام قیام کا فرماتے تھے۔ حالانکہ ہر رات میں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام قیام ضرور فرماتے تھے۔ سورہ مزمل سے آپ کے سامنے صورتحال واضح ہے، اور دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سارا بندوبست چونکہ معمول سے ہٹ کر ہوتا تھا، سو ام المومنین نے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا اس رات مخلوق کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، کس کا رزق زیادہ کرنا ہے اور کس کی شقاوت اور ناشکری کی وجہ سے سزا کے طور پر، عادلانہ سزا کے طور پر اس کا رزق کم کرنا ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، کس کی اولاد ہونی ہے، کس کا ارتحال ہونا ہے، کس کی عمر دراز ہونی ہے۔ یہ فیصلے زمین پر ملائکہ لاتے ہیں نافذ کرنے کے لیے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر رات کو میرے ارتحال کا فیصلہ ہو تو شب زندہ داروں میں لکھا جاؤں۔ آپ کے علم میں یہ چیزیں ترغیبی ہوتی ہیں۔ انبیاء تو اکمل ہوتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، یہ امت کے لیے ترغیب ہے۔ رات کو ارتحال کا فیصلہ ہو تو شب زندہ داروں میں لکھا جاؤں، دن کو ہو تو روزہ داروں میں لکھا جاؤں۔ تو اس رات کی اہمیت کثیر روایات سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک معمہ پیدا کیا گیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی روایت اگر ضعیف ہوتی ہے تو وہ سند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سند میں کوئی راوی ایسا آتا ہے جس پر کسی نے جرح کی ہوتی ہے تو اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ ضعیف روایت کے بعد ایک اور درجہ بھی ہے، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ شاذ کے بعد ایک اور درجہ بھی ہے، اس کو مسترب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور درجہ بھی ہے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور درجہ بھی ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ آپ میں سے جو احباب ذی احتشام علم درایت جانتے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ضعیف سے نیچے جو درجات ہیں، یعنی روایت شاذ ہے، مسترب ہے، منکر ہے، مجہول ہے سند کے اعتبار سے، تب بھی اس کو فضائل میں گنا جاتا ہے۔ تو یہ جو ضعیف روایات ہے وہ کثرت سے ہے تو وہ تو فضیلت پر اعلیٰ درجے کی دلالت ہے، اعلیٰ درجے کی۔ اس رات کا جاگنا بھی مستحب ہے، اس دن کا روزہ بھی مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو جو ضعیف اسناد کی روایات ہوتی ہیں وہ فضیلت پر بدرجہ اولا دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ بہت فضیلت والی رات ہے، جنہوں نے گزاری ہے اللہ ان کو مبارک کرے، جو نہ گزار سکے اللہ تبارک و تعالی گزارنے والوں کی دعاؤں میں ان کا بھی حصہ رکھ لے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔